بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیکشن 27 اور 28 کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کی ہے۔ مالک اور کرایہ دار کے درمیان کیس فائل ہونے کی صورت میں اب یہ جو سیکشن ڈیل کرتی ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ کتنے عرصے میں کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی جو پارٹی ہے وہ ایگریوڈ ہوتی ہے، جو متفق نہیں ہوتی، وہ یعنی کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو وہ اپیل دائر کہاں پہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی فی میں جو اپیل ہے وہ ڈسمس ہوتی ہے تو اس کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے۔ ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ Period for disposal of application. The rent tribunal shall pass a final order on an application as expeditiously as possible but not later than 4 months. 4 مہینوں سے زیادہ جو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لے گی رینٹ ٹریبیونل اپنا فیصلہ صادر کرنے میں، جب بھی اس کے پاس کوئی کیس آئے گا۔ اب ایوکشن پٹیشن فائل کر دی مالک نے کرایہ دار کے خلاف، تو وہ 4 مہینوں کے اندر اس کی فائلنگ سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب سب سیکشن 2 ہے کہ اگر 4 مہینوں کے اندر فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر رینٹ ٹریبیونل کیا کرے گی، ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز جو ہے وہ انیشیٹ کرے گی تاکہ اس کا فیصلہ جلد از جلد ہو، یعنی کہ پھر 10 دنوں کی ٹائم دے دیا، 15 دنوں کے بعد پیشی دے دی، نہیں، پھر ڈے ٹو ڈے تاکہ اس کا جو ہے فیصلہ جلد کیا جا سکے۔ 28 سیکشن ہے، اس میں اپیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر مالک نے فائل کیا کیس کرایہ دار کے خلاف بے دخلی کا اور اس کے حق میں آ گیا، اور جج صاحب نے آرڈر پاس کیا کہ اس کے یعنی کرایہ دار جو ہے اس کو 15 دنوں کے اندر یا 1 مہینہ کے اندر اس کا جو مکان کا قبضہ ہے یہ مالک کے حوالے کر دے، تو اب کرایہ دار کے پاس جو ہے کیا ریمیڈی ہے، وہ اپیل فائل کر سکتا ہے اور کہاں کر سکتا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سیکشن ہے 28 کی، A person aggrieved by a final order may within 30 days. اب 30 دنوں کا ٹائم اس کے پاس رکھا گیا ہے کہ جب آرڈر پاس ہو جائے گا کہ وہ 30 دنوں کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کی اپیل کرے گا ڈسٹرکٹ جج کے پاس۔ اب ڈسٹرکٹ جج کے پاس کیا وہ اپیل کرے گا، اس میں اگر اس کے پاس گراؤنڈز ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے ڈسٹرکٹ جج کو، تو ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ جو آرڈر ہے اس کو سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سیکشن 2 ہے، نو اپیل شیل لائی اگینسٹ انٹرلوکیٹری آرڈر پاسڈ بائی آ رینٹ ٹریبیونل۔ اب انٹرلوکیٹری اگر جو رینٹ ٹریبیونل کو آرڈر پاس کر دیا، انٹرلوکیٹری یعنی عارضی حکم، اب یہ اوپر تو فائنل آرڈر کا لکھا ہوا ہے، فائنل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کی اپیل ہے، لیکن اگر انٹرلوکیٹری یعنی عارضی حکم کو دے دیا کچھ مخصوص ٹائم کے لیے کہ یہ اس کا حکم دیا جاتا ہے مالک کو یا کرایہ دار کو، تو اس کے خلاف جو بھی پارٹی ایگریوڈ ہے وہ اپیل فائل نہیں کر سکتی اس رینٹ ٹریبیونل کے آرڈر کے خلاف۔ اب یہاں پہ سب سیکشن 3 ہے، اف این اپیل انڈر دس سیکشن از پریفرڈ، اگر تو اپیل فائل کر دی جاتی ہے، اب یہ والی اپیل کون سی والی، یہ 30 ڈیز والی کے اوپر جب فائنل آرڈر ہو جائے گا، تو پھر ڈسٹرکٹ جج کے پاس جب فائل ہوگی تو ڈسٹرکٹ جج یا تو پھر خود سنے گا، دی ڈسٹرکٹ جج میں ہیئر اینڈ ڈسپوز آف دی سیم آر، یا پھر کیا کرے گا، انٹرسٹ ہوتا ہے سونپ دینا، کسی کو مارک کر دینا، اٹ فار ڈسپوزل ٹو این ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، یا تو وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جو انٹرسٹ کر دے گا اس کو، یا پھر وہ خود سنے گا اور اس کا ڈیسیژن کرے گا۔ دی ڈسٹرکٹ جج اور دی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میں کر سکتا ہے، اب جو ڈسٹرکٹ جج ہے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، آفٹر پرووائڈنگ این اپرچونٹی آف ہیئرنگ ٹو دی اپیلنٹ، اب جس نے اپیل فائل کی ہے اس کو ایک اپرچونٹی فراہم کرنے کے بعد ڈسمس کر سکتی ہے اپیل کو وداؤٹ نوٹس ٹو ریسپونڈنٹ۔ اب وہ جج صاحب دیکھتے ہیں کہ جو اپیل فائل کی ہے اس کی گراؤنڈ بنتے ہی نہیں ہے، اس کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو موقع تو دے گا اپیلنٹ کو جو جج صاحب ہیں، اور نوٹس کیے بغیر بھی وہ ڈسمس کر سکتے ہیں اس اپیل کو، کیونکہ ان کا کیس ہی نہیں بنتا ہوگا۔ اگر بنتا ہے تو پھر وہ نوٹس بھی کر کے پراپر پروسیڈنگ انیشیٹ کریں گے۔ سب سیکشن 5، دی ڈسٹرکٹ جج اور دی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میں where the circumstances so require suspend the operation of the final order۔ اب جو ڈسٹرکٹ جج ہے وہ سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، سسپینڈ سے ایک ہوتا ہے سسپینڈ، ایک ہوتا ہے سیٹ اسائڈ پرماننٹلی۔ سسپینڈ ہوتا ہے کہ اب مالک نے کرایہ دار کے خلاف کیس فائل کیا، اس کے حق میں ڈگری ہو گیا، اب جج صاحب کہتے ہیں جی 10 دنوں کے اندر اس کا جو قبضہ ہے وہ حوالے کیا جائے مالک کو۔ اب 10 دنوں کا ٹائم ہے، وہ اس
उसी दौरान वो एकदम फाइल कर देता है केस डिस्ट्रिक्ट जज में, और डिस्ट्रिक्ट जज से दरख्वास्त कहता है कि 10 दिनों के टाइम में मुझे खाली कराया जा रहा है, तो ये बराए मेहरबानी इस आर्डर को जो सस्पेंड किया जाता है कि ये 10 दिनों में मुझसे खाली ना कराया जा सके, तो ये आर्जी तौर पर सस्पेंशन होगी, इसकी परमानेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा। और उसके बाद जब अपील का फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर वो या तो सेटिस्फाइड होगा या फिर अपील डिसमिस की जा सकती है। सब सेक्शन 6 क्या बताती है? द डिस्ट्रिक्ट जज और द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में एक्सरसाइज एनी एंड ऑल और ऑल द पावर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है और या जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो तमाम पावर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेंट ट्रिब्यूनल को इस एक्ट के तहत दी गई हैं। सब सेक्शन 7 है द डिस्ट्रिक्ट जज और द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल डिसाइड एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। अब जो अपील के को डिसाइड करने का जो टाइम मुकर्रर किया गया है वो 2 महीने है, जबकि एविक्शन पिटिशन है या जो कोई भी केस रेंट ट्रिब्यूनल में जाता है उसका जो टाइम फ्रेम रखा गया है वो 4 महीने है। यानी मेन केस जब फाइल होगा वो 4 महीनों के अंदर होगा, और अगर उसके खिलाफ किसी शख्स ने अपील दायर की डिस्ट्रिक्ट जज में तो वो 2 महीनों के अंदर उसका फैसला किया जाना जरूरी है। सब सेक्शन 8 है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट जज भी कोई ऑर्डर पास कर देता है तो वो उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती, या डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ के फैसले के खिलाफ, या एडिशनल जो भी केस होगा, जिस तरह का भी केस होगा, या अगर खुद सुना है डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ, और अगर मार्क किया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को और उसने कोई फैसला सादिर किया तो उसके फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं होगी, बल्कि रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है। इन दोनों कोर्ट्स जो बिलों हैं, एक तो रेंट ट्रिब्यूनल है और एक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है, जिसमें अगर ग्राउंड होंगे तो रिट जो है अलाउ की जा सकती है, और इनके ऑर्डर्स को सेट असाइड सस्पेंड वगैरह किया जा सकता है, वरना उसकी रिट पिटिशन भी डिसमिस की जा सकती है।